ایک سچی کہانی ایسے شخص کی جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہے نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ یہ سن 2007 کی بات ہے۔ لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئی۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے اور ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، کہاں تھے؟ میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ تو قدامت پسند ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، قدامت پسند وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ اپنے جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا چلو آپ سوال فرمائیں۔ اس نے کہا آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر سے میں نے نماز کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا، تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت و جہنم کا وجود ہے نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہوگا نہ ہی کوئی جزا اور سزا ہوگی تو میں ہرگز ہی کچھ نہ کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ یہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا اور آپ کی وہ نمازیں جس کو 10ویں سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نماز اور بے نماز دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے اس پر بھی کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا اور روزہ خصوصاً لندن میں کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، میں نے کہا میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی ہی میں مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہوا جو میں نے فرض کیا ہے؟ میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیے ہیں۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے متنبہ کرتی ہے۔ اس نے کہا حج اور عمرے کا سفر، جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں عہد کے مطابق چلوں گا اور پوری کشادہ ظرفی سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج اور عمرے کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو آلائشوں سے پاک اور صاف کیا جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ
मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात को बड़ी कुशादा कल्बी के साथ बर्दाश्त किया। मेरे सवालात खत्म हुए और मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी? उसने कहा, यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने ताज्जुब से कहा, दुखी क्यों? मैंने कहा, अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। उसने कहा, फरमाएं। मैंने कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं हैं, सिर्फ एक ही सवाल है, वो भी बहुत सादा और आसान। उसने कहा, वो क्या? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दिया है कि मैं तुम्हारे मारूजे के वाक़े होने के बाद भी किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है। लेकिन मेरा वो एक आसान सवाल ये है कि तुम्हारा उस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे मफरूजे के बरअक्स जाहिर हुए, यानी मौत के बाद तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह ताला भी मौजूद है, जन्नत और जहन्नुम भी मौजूद है, सजा और जजा भी है और कुरान पाक के अंदर बयान किए गए सारे मुशाहिदो मनाजिर भी हैं। फिर तुम उस वक्त क्या करोगे? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खामोशी के साथ देर तक मुझे देखता रहा और फिर वेटर ने हमारे मेज पर खाना रखते हुए हमारी खामोशी को तोड़ा। मैंने उससे कहा, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, खाना हाजिर है, हम खाना खाएं और जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाएगा तो बराए मेहरबानी मुझे खबर कर देना। हम खाने से फारिग हुए और मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी उस वक्त उसको जवाब के लिए कोई तकलीफ नहीं दी। हम बहुत ही सादगी के साथ जुदा हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद उसने मुझसे राब्ता किया और उसी रेस्टोरेंट में मुलाकात का मुतालबा किया। रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया कि अचानक वो मुझे गले लगाते हुए रो पड़ा। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने और अपने जवाब से आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। 20 साल से भी ज्यादा अरसा तक नमाज से दूर रहने के बाद अब मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। आपके जुमले की सदाए बाज़गश्त मेरे ज़हन दिमाग में बिला तवक्कुफ गूंजती ही रही और मैं नींद की लज्जत से महरूम होता रहा। आपने मेरे दिलो दिमाग और जिस्म में आतिश फशा छोड़ दिया था और वो मेरे अंदर असर कर गया। मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मैं कोई और इंसान हूँ और एक नई रूह मेरे जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। एक बेमिसाल कल्बी सुकून भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, हो सकता है जब तुम्हारी बसारत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो तब उन जुमलों ने तुम्हारी बसीरत को बेदार कर दिया हो। उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन जब मेरी बसारत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो इन जुमलों ने मेरी बसीरत को बेदार कर दिया।